In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری وکیبلری اینڈ سینٹنسز کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے پارٹ نمبر 22. اچھا، اس طرح کے ویڈیو لیسن ہمیشہ میں یہ بات بتاتا ہوں کہ وکیبلری بھی امپروو کرتی ہے اور بہت سارے ایسے سینٹنسز جن کی عام روٹین میں ہمیں انگلش نہیں آتی ان کی بھی ہم سیکھ پاتے ہیں اور ابو آل ہمیں اچھی لسننگ مل جاتی ہے. یعنی ہم جب کوئی اس طرح کا لیسن سنتے ہیں تو جب کوئی اور استعمال کرے گا تو اس کی ہمیں سمجھ بھی لگ جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس طرح کے سینٹنسز ہیں. جیسا کہ اس کی تو کھوپڑی ہی الٹی ہے، یا اس کی تو اپنی دنیا ہی الگ ہے، یا یہ کام تیرے بس کا نہیں ہے، یا تمہارے چکر تو ختم ہی نہیں ہوتے، یا تمہارے جھنجھٹ تو ختم ہی نہیں ہوتے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جملوں کو ہم انگلش میں کس طرح بولتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے بڑا آیا سمجھدار. اکثر ہم کوئی بندہ ایڈوائس کر رہا ہوں تو کہتے آگے سے آپ کہہ دیتے ہیں بھائی بڑا آیا سمجھدار. دا وائز ون ہیز اسپوکن. دا وائز ون ہیز اسپوکن. وائز ون کہتے ہیں عقل مند آدمی کو، سمجھدار کو. تو دا وائز ون ہیز اسپوکن یعنی بڑا آیا سمجھدار. دیکھیے، جب ہم ٹرانسلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم لٹرل ٹرانسلیشن نہیں کرتے، لفظوں کا ٹرانسلیشن نہیں کرتے. ہم نے سینس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے اور ہم نے سینس کو ہی جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی سینس کیا بنے گی. اچھا، وہ خود تو کسی کو نہیں بخشتا. He never spares anyone himself. He never spares anyone himself. اچھا، اگر یہ ہوتا ہے وہ خود تو کسی کو نہیں بخشتی. She never spares anyone herself. یعنی آپ چاہیں تو اس میں ناؤن یا پروناؤن کو چینج کر کے نئے جملے بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک وکیبلری کا ورڈ آ گیا ہے کہ وہ خود تو کسی کو نہیں بخشتی. تو she never spares anyone himself، یا وہ خود تو کسی کو نہیں بخشتا. He never spares anyone himself. اچھا، تم ہر بات پر تو ضد لگاتے ہو. You argue over everything. You argue over everything. اچھا، اگر آپ اس میں literally کا لفظ اضافہ کر لیتے ہیں جیسے you argue over literally everything تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی کافی ہے. You argue over everything. یا وہ ہر بات پر تو ضد لگاتا ہے. He argues over everything. پھر argue کے ساتھ ہی کی وجہ سے ایس کا اضافہ کریں گے. یا وہ ہر بات پر تو ضد لگاتی ہے. She argues over everything. اچھا، اگر آپ نے ٹینس چینج کرنا ہے تو یہ بات ہمیشہ بتاتا ہوں کہ فرسٹ ورب سے آپ ورب کو یعنی جب چینج کریں گے فرسٹ ورب کی اگر سیکنڈ فارم یوز کے آرگو کی سیکنڈ فارم ہوگی آرگوڈ. یعنی تم نے ہر بات پر تو ضد لگائی. یو آرگوڈ اوور ایوری تھنگ. یعنی آپ ٹینس چینج کر سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے. تم سے کسی کی تعریف برداشت ہی نہیں ہوتی. اکثر ہوتا ہے کوئی تعریف کرتا ہے دوسرا کہتا ہے یہ جی کیسی بات ہے. تو کچھ لوگ نا بہت بیچارے چھوٹے سے دل کے ہوتے ہیں، کوئی تعریف کسی کی کر رہا ہو تو ان کے پیٹ میں نا مطلب کریمپس آنے شروع ہو جاتے ہیں، مروڑ اٹھتے ہیں. تو بری بات ہے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ چلو کوئی تو کسی کی. لیکن دیر آر سرٹن پیپل ایسے بدقسمتی ہے ان کی، وہ بیچارے کسی کی تعریف کو برداشت ہی نہیں کر پاتے. تو تم سے کسی کی تعریف برداشت ہی نہیں ہوتی. یو کانٹ اسٹینڈ اینی ون بینگ پرائزڈ. اچھا، اسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا بھی ہوتا ہے، حالانکہ اسٹینڈ کا مطلب کھڑا ہونا ہوتا ہے. لیکن یو کانٹ اسٹینڈ اینی ون بینگ پریزڈ، یا اس سے کسی کی تعریف برداشت نہیں ہوتی. He can't stand anyone being praised. اگر فیمیل ہو تو she can't stand anyone being praised. زیادہ لوگ ہیں ان سے کسی کی تعریف برداشت نہیں ہوتی. They can't stand anyone being praised. تمہارے چکر تو ختم ہی نہیں ہوتے. Your complications never end. Your complications never end. اچھا، یہاں complication ہوتا ہے یہ چکر، یعنی آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے. کہتا بھیا اس کے چکر تو ختم ہی نہیں ہوتے. His complications never end. یا ان کے چکر تو ختم ہی نہیں ہوتے. Their complications never end. تو اس طرح کی چینجز کر کے نا آپ سینٹینسز کو اپنی ضرورت کے مطابق چینج بھی کر سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں. یہ کام تیرے بس کا نہیں ہے. This task is beyond your capacity. اکثر یہ کہتے ہیں یار یہ کام تیرے بس کا نہیں ہے. تو this task is beyond your capacity. ٹاسک کہتے ہیں کام کو، کیپیسٹی کہتے ہیں یعنی آپ کی کیپیسٹی میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے. بیونڈ مین آگے آپ سے، بس سے اوپر. ایک شخص کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کام کرنے کی. تو دس ٹاسک از بیونڈ یور کیپیسٹی. یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں دس جاب از وے آؤٹ آف یور لیگ. دس جاب از وے آؤٹ آف یور لیگ. اس کا بھی وہی مطلب ہے، یعنی یہ کام تیرے بس کا نہیں ہے. اگر یہ کہنا یہ کام اس کے بس کا نہیں ہے تو دس ٹاسک از بیونڈ ہز کیپیسٹی، یا دس جاب از وے آؤٹ آف ہز لیگ. تو پھر آپ اس میں پروناؤن چینج کر کے نیا سینٹینس بنا سکتے ہیں. تمہارے جھنجھٹ تو ختم ہی نہیں ہوتے. یور میسز نیور سیم ٹو اینڈ. یور میسز نیور سیم ٹو اینڈ. یا اگر کہتے ہیں اس کے جھنجھٹ تو ختم ہی نہیں ہوتے. ہز میسز نیور سیم ٹو اینڈ. یا ان کے جھنجھٹ تو ختم ہی نہیں ہوتے. دیر میسز نیور سیم ٹو اینڈ.
اس کی تو اپنی دنیا ہی الگ ہے، یعنی وہ اپنی دنیا. تو ہی ریزائڈس ان اے ورلڈ آف ہز اون. ریزائڈ کا مطلب ایسے رہنا ہوتا ہے، مقیم کرنا ہونا ہوتا ہے. تو ہی ریزائڈس ان اے ورلڈ آف ہز اون. یہ اگر فیمیل ہے تو شی ریزائڈس ان اے ورلڈ آف ہر اون. پھر ہز کو بھی آپ ہر میں چینج کر دیں گے کہ شی ریزائڈس ان اے ورلڈ آف ہر اون. یا اگر کہتے ہیں بھائی تمہاری تو اپنی دنیا ہی الگ ہے، یو ریزائڈ ان اے ورلڈ آف یور اون. پھر یو کی وجہ سے آگے یور آئے گا کہ یو ریزائڈ ان اے ورلڈ آف یور اون. تو ریزائڈ کا مطلب رہنا، یہ ورب ہے ریزائڈ. اس کی تو کھوپڑی الٹی ہے. ہز ہیڈس وائرڈ دا رانگ وے. ہز ہیڈس وائرڈ دا رانگ وے، یعنی ہز ہیڈس کا مطلب ہز ہیڈ از وائرڈ، یعنی اس کا وائرنگ اس کی الٹی ہوئی ہے، دماغ اس کی تو کھوپڑی الٹی ہے، یعنی ہز ہیڈس وائرڈ دا رانگ وے. یا کہتے ہیں بھائی تمہاری تو کھوپڑی الٹی ہے، یور ہیڈ از وائرڈ دا رانگ وے. یا ان کی تو کھوپڑی الٹی ہے، دیئر ہیڈس وائرڈ دا رانگ وے. تو اس میں آپ چینجز خود اس طرح کی کر سکتے ہیں. سو I hope that you must have enjoyed the video lesson کہ اس میں ہم نے کچھ نئی چیزیں سیکھی ہیں. کچھ نہ کچھ جب بھی ہم کوئی لیسن پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ نیا ضرور ملتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں کچھ بھی نیا نہ ہو، اور ضروری نہیں ہوتا کہ سارا کچھ ہی نیا ہو آپ کے لیے. لیکن اگر آپ کو ایک دو سینٹینسز بھی نئے مل جاتے ہیں تو دیٹ از ناٹ بیڈ. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.